ہے ابد تک کلی رہے گی، اور کل قیامت والے دن اللہ کلے دی ہی بادشاہی، شہنشاہی، حکمرانی اور سلطانی ہوئے گی۔ انگنت لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم، قائد اعظم، راہبر اعظم، مکی مدنی سرکار، جگاں دے پیر، رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت والی برکت والی ذات واسطے حضرات محترم، دو مقامات میں تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتے۔ پہلے نمبر تے اللہ دی مقدس کتاب 5واں سپارہ سورۃ النساء، سورۃ النساء دے اندروں ایک آیت دا ایک ٹکڑا میں پڑھے، اور دوسرا مقام چھٹا سپارہ، سورت کا نام ہے سورہ مائدہ، اور سورہ مائدہ دی ایک آیت دا تھوڑا جا حصہ میں تلاوت کیتا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مومن بندے دی، ایک مسلمان بندے دی عظمت اور شان و بیان فرمایا ہے کہ ایک مسلمان دی حیثیت کیا ہے، ایک مومن بندے دی عزت کیا ہے، ایک انسان دی عزت کیا ہے، اللہ پاک نے اس آیات دے اندر وضاحت فرمائی ہے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حالات دے حساب نال مسلمان دی عزت کے حوالے نال گزارشات کرانگا۔ دعا ہے میرا اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور جو حیثیت اللہ رب العزت نے انسانوں، مسلمانوں، مومنوں عطا فرمائی ہے، اللہ سانو وہ عزت عظمت سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ ساری کائنات ایک طرف ہوئے، زمین، آسمان، چرند پرند، پہاڑ، جانور، ذرات، ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی ایک طرف ہوئے، ایک مسلمان ایک طرف ہوئے، تے اس مسلمان دی عزت اور اس دے وجود دی قیمت نہیں۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جو میں تمہیں سنا دیتا ہے۔ ہن ایدے مد نظر تسی دیکھ لو، چند ٹکیاں دی خاطر اسی مسلمان بھائی نو فیر مار کے قتل کر دیتا ہے، چند ٹکیاں دی خاطر، مال و دولت دی خاطر، یا زبان تو کوئی ایسے لفظ بول بیٹھا ہے، انہاں الفاظ دی وجہ تو اسی اپنے دوسرے مسلمان بھائی دا قتل کر دینے ہیں۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پھر اے روایت کدھر گئی کہ ایک مسلمان دی عزت اتنی ہے کہ ساری دنیا دا مال و متاع، آسمان اور زمین دے درمیان وسن والی مخلوق بھی ایک مسلمان دی عزت دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اسی دے
بہت زیادہ اس معاملے دے اندر دور ہاں سانو انسان دی قدر دا پتہ ہی نہیں، سانو انسان دی عزت دا پتہ ہی نہیں، سانو انسان دے وقار اور عظمت دا اندازہ ہی نہیں کہ اللہ پاک نے یہ دی کتنی عظمت رکھی ہے، کتنی یہ دی شان رکھی ہے اور کتنی اس دی حرمت رکھی ہے۔ اللہ پاک دے قرآن دا مطالعہ کریے نا اور سونے پیغمبر دی احادیث دا مطالعہ کریے، پتہ چلتا ہے کہ کائنات دے اندر سب تو عزت والا اگر گھر ہے تے وہ بیت اللہ ہے، تے سب تو عزت تے شان والا شہر ہے تے مکہ تے مدینہ ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے مکے مدینے اور بیت اللہ نالوں ود کے ایک مسلمان دی شان ہے۔ اس تو ود کی ہو سکتا ہے؟ اس تو بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ ایک پاسے مسلمان دی عزت ہوئے، ایک پاسے بیت اللہ دی عزت ہوئے۔ مسلمان دی عزت دا دفاع پہلے ہے، بیت اللہ دی عزت دا دفاع بعد اندر ہے۔ اس تو بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ اسی سمجھے ہی نہیں۔ کاش تینوں کتے سورہ بقرہ دیا ابتدائی آیات یاد ہو دیا کہ اللہ پاک نے نا جڑے معصوم عن الخطا فرشتے جنہ دے کولو غلطی دا ادراک بھی نہیں، نہ اللہ دی نافرمانی کرتے نے، اللہ نے آکھیا انسان نو میں اینا افضل بنایا ہے، اے فرشتیاں نو حکم ہے کہ انسان نو سجدہ کرن گے۔ اتنی انسان دی عظمت ہے، اتنا انسان دا وقار اور شان ہے۔ تھوڑی جی ایکو کھولیا جی، آواز تھوڑی جی کھولیا۔ اللہ پاک دے قرآن دے ذرا غور کرنا، 30ویں پارے دے اندر اللہ پاک نے نا انسان دی عظمت بیان فرمائی ہے۔ انسان دی عظمت، انسان کافر ہوئے، مجوسی ہوئے، عیسائی ہوئے، یہودی ہوئے، کس مذہب دا بھی ہوئے، انسان دی عزت دین اسلام نے سکھائی ہے، اور انسان دی عزت اور انسان دی عظمت اور انسان دی قدر اللہ پاک نے قرآن اندر بیان فرمائی ہے۔ یہ بات دا ٹاپک ہے کہ مسلمان ہو جائے تے اور عزت بڑھ جاندی ہے، مسلمانی تو بعد اگلا سٹپ اختیار کر لے مومن بن جائے تے اور عزت بڑھ جاندی ہے۔ اللہ پاک دے قرآن دے غور کرنا، آواز دیئے اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ رب العزت فرماندے نے ایک توجہ کرے آجے، اللہ پاک دی ذات نو اختیار ہے، اللہ پاک جدی مرضی قسم اٹھا سکتے نے، اللہ پاک نو اختیار ہے، لیکن اللہ دے بندیاں نو اختیار نہیں۔ اللہ دے جڑے بندے نے صرف اللہ دے نام دی قسم اٹھان گے، اللہ دے نام تو علاوہ کسے دی قسم اللہ دے بندیاں نو اختیار ہی نہیں اٹھان دا۔ اللہ 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 صرف اللہ پاک نو اختیار ہے، اللہ جدی مرضی قسم اٹھا سکتے نے۔ اللہ پاک نے 4 قسماں اٹھائیاں نے، توجہ رکھے آجے، اگر اللہ رب العزت قسم نام ہی نہ اٹھان دے سانو پھر بھی یقین تے اللہ پاک دی ذات اعتبار تے اعتماد بڑھے۔ اللہ پاک نے 4 قسماں اٹھائیاں نے، اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ منو تین دی قسم ہے، زیتون دی قسم ہے، طور سینا دی قسم ہے، وہذا البلد الامین، تے منو اے امن والے شہر مکے دی قسم ہے۔ اللہ 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 جی کیڑی ایڈی اہم گل ہے،
کیڑا ایڈا اہم مضمون ہے جڑا تسی بیان کرنا چاہتے ہو اور 4 قسمہ دے واسطے اٹھا رہے ہو۔ اللہ فرماندے نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، او انسان دی عظمت سمجھنی ہوئے نا، وقار سمجھنا ہوئے، ایدی عظمت جاننی ہوئے، 4 آیات ہی کافی نے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ فرماندے نے منو تین دی قسم، زیتون دی قسم، طور سینا دی قسم، مکہ شہر جڑا اے دی قسم۔ اللہ فرماندے نے میں انسانوں بڑا آلہ تے بڑا سونا بنایا ہے۔ اللہ اللہ 4 قسمہ چک کے اللہ فرماندے نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں اس انسان نو بڑا آلہ بنایا تے اس انسان نو میں بڑا سونا بنایا ہے۔ ہے انسان دی عظمت، ایتھوں پتہ چلتا ہے انسان دی عظمت۔ اچھا اللہ پاک نے انسان بنا دیتا ہے، اللہ اگوں اللہ دی محبت ویکھیا جے انساناں نال، اپنے بندیاں نال اللہ پاک دی محبت ویکھیا جے۔ اے صرف گل ہو رہی ہے انساناں دی، اللہ نے مطلق طور تے سارے انساناں واسطے عبادت فرمائی۔ سورہ بقرہ ابتدائی رکوع دے اندر اللہ فرماندے نے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماوات فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم۔ اللہ رب العزت فرماندے نے میں انسان نو بنا دیتا ہے تے انسان نو بناؤں تو بعد زمین و آسمان دے اندر جتنے بھی پہاڑ نے، چرند پرند نے، سمندر تے دریا تے جانور جتنے بھی نے، ذرات تے سونا چاندی، انسان نو بناؤں تو بعد میں ساری چیزاں انسان واسطے بنا چھڑیاں نے۔ ساری چیزاں اللہ نے انسان واسطے، جمیع زمین و آسمان دے اندر جو بھی ہے سب کچھ اللہ پاک نے کدے واسطے بنایا ہے؟ کدے واسطے بنایا ہے؟ انسان واسطے بنایا۔ اللہ 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 تے بڑی پیاری گل کرتے نے، شاعر بولدا ہے سبحان شانہ تیریاں، سبحان شانہ تیریاں، کتے کاٹھے سیونی بیریاں، کتے گنے نال گنڈیریاں، کتے پہ دوانے لال سو، سبحانہ سبحانہ، کتے مورا پہلا پائیاں نے، کتے مورا پہلا پائیاں نے، کتے بلبلا چہکائیاں نے، سب تینوں گاون سائیاں نے، کتے ککی آکھے ہو بہو، سبحانہ سبحانہ۔ اللہ 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 سب دی بہتر آدمی، سب دی بہتر آدمی، ہر چیز کر دیے خادمی، ہر چیز کر دیے خادمی، کسے جو لوے کسے کو لوے، کتے بچے تو کھو کے چولوے، تیرے اگے سکدائی کون کو، سبحانہ سبحانہ۔ اللہ فرماندے سب تو بہتر انسان نو بنایا ہے، ایدہ اختیار ہے، جنہوں مرضی پھڑ کے شکار کر لے، جنہوں مرضی پھڑ کے حال جوڑ لے، جنہوں مرضی بچہ چھڑ کے کٹا چھڑ کے جدو دودھ تھلو لت جے دے کٹے نو پراں کر کے چولے، ہر چیز دا اختیار انسان نو دے دیتا ہے۔ انسان بنا کے اللہ نے ہر چیز اے دے واسطے بنا چھڑی ہے۔
اللہ اللہ سانوں کی حکم ہے. اللہ اللہ ذرا توجہ کرنا. اللہ رب العزت فرماندے نے من قتل الناس جميعا فكأنما من قتل الناس. اللہ رب العزت دا قرآن ہے. ذرا توجہ میرے وال فرمانا. امام کائنات فرماندے نے اللہ رب العزت دا بڑا ہی پیارا فرمان عالی شان ہے. جیڑا کسے ایک جان نو قتل کرے گا, جڑا کسے ایک جان نو قتل کرے گا, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. او کائنات لوگو اللہ پاک نے بڑی بڑی بات کر دیتی ہے. اللہ رب العزت فرماندے نے جیڑا کسے ایک جان نو قتل کرے گا, جیڑا کسے ایک انسان نو قتل کرے گا جان بوجھ کے بغیر کسے قصور تو تے بغیر کسے شرعی معاملات تو قتل کرے گا, انہیں ایک جان نو قتل نہیں کیتا, انہیں پوری دنیا دے انساناں نو قتل کیتا ہے. ایک انسان نو قتل کرنا اتنا جرم ہے, ایک انسان دی جان ضائع کرنا اتنا بڑا جرم ہے, ایک انسان نو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے. جویں ساری انسان نو قتل کر دیتا ہے, ساری ذریت نو قتل کر دیتا ہے, پوری دنیا دے انساناں نو قتل کر دیتا ہے. ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا. تے جن نے کسے ایک انسان دے مردے دی زندگی بچا دیتی, جن نے کسے ایک دے مردے نو زندہ کر دیتا, زندگی دے دیتی, کسے بھی طریقے نال دی ہیلپ کر کے انہوں زندگی دے دیتی. اللہ فرماندے نے انہیں ایک انسان نال ہمدردی نہیں کیتی, انہیں ایک انسان نو زندہ نہیں کیتا, بلکہ انہیں پوری دنیا دے انساناں نو زندہ کر دیتا ہے. انہیں پوری انسانیت دا درد اپنے دل چ رکھ کے پوری دنیا دے انساناں نو زندہ کرن دا حق ادا کر دیتا ہے. اللہ اتنی قدر ہے, اتنی قدر ہے ایک جان دی, اتنی قدر ہے. یار سانو ایک ادھر توجہ کری, دین اسلام نو دہشت گردین کہا جاندا ہے, دین اسلام دے منن والیاں نو دہشت گرد کہا جاندا ہے, دین اسلام دی تبلیغ کرن والیاں نو دہشت گرد کہا جاندا ہے. اس فقیر دی زبان وچوں نکلے سونے پیغمبر دی حدیث الفاظ نوٹ کر کے لے جایا جے. امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک صحیح بخاری دے اندر حدیث پاک ہے. امام کائنات دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر حدیث پاک دے راوی نے بیان کر دے نے من قتل معاہد, جس بندے نے کسے کافر ذمہ نو قتل کر دیتا. ساڈا ملک اسلامی ہے نا, کوئی باہر دے ملکوں ساڈے ملک دے اندر کوئی کافر آ کے معاہدے دے طور تے رہ رہے ہیں نا, تے اسی انہوں قتل نہیں کر سکتے, ساڈی شریعت اجازت نہیں دیندی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ جو بیان فرمائے نے جلو موڑ دے عباسیو سنو گے تھوڑے رونگٹے کھڑے ہو جان گے. ایک ذمی کافر واسطے ساڑی شریعت دا اے حکم ہے, تے ایک مسلمان تے ایک مومن دی جان دا کی حکم ہو سکتا ہے. امام کائنات علیہ السلام فرماندے نے من قتل معاہد, اللہ 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 جڑا کسے ذمی نو, جڑا کسے کافر نو جڑا معاہدے دے طور تے مسلمانہ دے ملک چ داخل ہویا ہے انہوں قتل کر دیندا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لم یرہ رائحۃ الجنت, لم یرہ رائحۃ الجنت, جڑا کسے ذمی کافر دی جان لے لیندا, جڑا کسے ذمی کافر نو مار چھڑدا, جڑا کسے ذمی کافر نو قتل کر دیندا, پیارے پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک اس بندے نو جنت دی خوشبو بھی نصیب نہیں کرن گے.
جنت دی خوشبو بھی اس بدبخت نو نصیب نہیں ہوئے گی جڑا کسے ذمی کافر یا معاہدے نال کافر جڑا ملک اندر آیا اسلامی ملک اندر انہوں قتل کر دیندا ہے۔ تے حدیث پاک دے اگلے الفاظ ذرا سماعت فرمایا جے، پیارے پیغمبر فرماندے نے وہ جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت دی خوشبو جیڑی ہے 40 سال وچ بندہ جنہ سفر طے کردا ہے، 40 سال دے وچ جنہ سفر طے کرے گا اتنی دور تک جنت دی خوشبو جائے گی۔ تسی اندازہ کر لو 40 سال، میں ایک حدیث اندر پڑھیا 500 سال دی مسافت ایک بندہ سفر شروع کرے 500 سال تک سفر کرتا رہے تے جنہ سفر وہ طے کرے گا اتنی دور تک جنت دی خوشبو جائے گی۔ جس بدبخت نے کسے ذمی کافر نو نجائز قتل کیتا یاد رکھ لیا جے جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، اور جنت دی خوشبو اتنی مسافت تک جائے گی۔ یہ ہے ذمی کافر دی بات میرے بھائی جان، ذمی کافر دی بات تے مسلمان دی بات کتھے جائے گی؟ ایک مسلمان دی عزت کا کیا کہنا ہوئے گا؟ ایک مسلمان دی عزت تے شان کیا ہوئے گی؟ پھر مسلمان تے دور دی بات، اور ایک مومن دی کتنی شان تے عزت ہوئے گی، ایک مومن دا کتنا وقار۔ اور میں ایک حدیث پاک وچ پڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من قتل معاہد بغیر گنہی، جڑا کسے ذمی کافر نو مار دیندا ہے بغیر کسے شرعی وجہ تو بغیر مار دیندا قتل کر دیندا، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ پاک اس بدبخت جنت نو حرام کر دین گے۔ یہ ذمی کافر دی گل ہے، جڑا انہوں مارے گا او دے تے جنت بھی حرام تے جنت دی خوشبو بھی حرام۔ اے ساڈا دین دسدا ہے، حکمرانوں ایویں دیاں روایات اور احادیث نہ سناؤ یورپ ممالک نے انہوں سمجھ آئے کہ دین اسلام دہشت گرد نہیں، دین اسلام دے منن والے دہشت گرد نہیں، دین اسلام دی واز اور تبلیغ کرنے والے دہشت گرد نہیں، یہ تے امن دا پیغام دیندے نے، پیار تے محبت دی فضا برپا کرتے نے۔ اور مینوں یاد آیا دلائل النبوہ دے اندر امام بہقی رحمہ اللہ تعالی حدیث لے کے آئے نے، نبی پاک دے صحابہ جا رہے نے، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی نال نے، اللہ اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے اساں ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا، انسانہ دی بات تے دور رہ گئی، اے ویکھیا جے دین اسلام اندر کتنی عزت ہے، کتنے حقوق دین اسلام اندر۔ امام کائنات نے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا، اوپر درخت دے اوپر ایک چڑیا دا گھونسلہ ہے، اس گھونسلے دے اندر چڑیا دے 2 چھوٹے چھوٹے بچے نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں انہاں 2 چھوٹے چڑیا دے بچیاں نو اپنے ہاتھ نالوں تو اٹھا لیا، جدوں میں انہاں نو اٹھایا تے مینوں بڑے پیارے لگے، میں اپنے ہاتھ وچ پکڑ لے۔ عبداللہ بن مسعود دا کوئی اس طرح دا ذہن کوئی نہیں سی، لیکن عبداللہ بن مسعود نے صرف پیار تے محبت دی نیت دے نال انہاں نو پکڑیا تے انہاں بچیاں دی ماں جڑی چڑیا ہے نا کدی ادھر منڈلاندی ہے کدی ادھر جاندی ہے، چوں چوں کردی ہے، سونے پیغمبر دے سامنے آ کے عرضاں کر دیئے تے اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابیوں کنے دے بچے اٹھا کے انہوں تکلیف پہنچائیے، کیڑا ہے جنے دے بچے اٹھا کے انہوں تکلیف پہنچائیے، واپس اسے جگہ تے دے بچے لوٹا دیتے جان۔ یار دین اسلام تے اینا بھی برداشت نہیں کردا کہ کسے جانور کسے پرندے نو بھی کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ اللہ دی قسم دل پھرول کے بیکھو نہ تے دکھ نال پریا پہ آئے،
اسلام دے نام تے حاصل کرن والا اے ملک جیڑا ہے، اسلام دے نام تے ملن والا اے ملک جیڑا ہے، اے دے اندر انسان دی اکائی قدر مک گئی ہے، اے دے اندر انسان دی قدر ہی مک چکی ہے۔ مسلمان تے مومن دے بڑی دور دی بات ہے، انسان دی قدر تے اہمیت ہی ختم ہو چکی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک پوسٹ میں دیکھ رہا سا فیس بک تے جن نے مینوں مجبور کیتا ہے اس موضوع نو رکھن تے، اور میں سوچنا بڑی سوچنا اللہ کس طرح دے ملک وچ رہ رہے اور کیڑیاں کیڑیاں مجبوریاں لوکاں دیاں بن گئیاں۔ ایک بڈھی جی اما انہیں ہاتھ دے وچ ایک پوسٹر پکڑیا، او دے اوپر نمبر بھی لکھے ہے تے اوپر ایک جملہ لکھیا جڑے جملے نے دل چیر کے رکھ دیتا ہے۔ جملہ یہ لکھیا ہے، بیٹی برائے فروخت۔ بیٹی برائے فروخت۔ میں کوشش بڑی کی تھی اس خاتون نال میرا رابطہ ہوئے، پوچھا کیڑی ایسیاں مجبوریاں بن گئیاں نے جڑا بیٹی برائے فروخت، اور 10-12 سال دی او دی بیٹی محسوس ہو رہی سی۔ بیٹی برائے فروخت یار اے تے ایک دور دی بات رہ گئی، پتو کی دے اندر جڑا واقعہ ویکھیا کنوں نہیں ہوندا پتہ۔ ایک 50-55 سال دا بزرگ اپنے بیٹیاں دی اپنے بچیاں دی روزی کمان واسطے پاپڑ ویچن لئی ایک میرج ہال دے سامنے کھڑا ہے، میرج ہال دے سامنے کھڑا ہے، برات آئی ہے، برات دے وچوں کسے بندے دا موبائل گم ہو گیا، پکا بھی نہیں پتا کہ اس پاپڑ ویچن والے نے نکالے ہے یا کنے نکالے ہے۔ اس پاپڑ ویچن والے نو براتیاں نے پکڑیا، مارنا شروع کر دیتا ہے، مار مار کے انہوں قتل کر دیتا ہے۔ قتل کرن تو بعد 150-200 بندے دی برات ہوئے گی، سارے ہی بیٹھے آرام نال کھانا کھا رہے نے، او دی لاش میرج ہال دے ٹیبل دے قریب پئی، ایک بندہ بھی او دی لاش دے قریب نہیں آیا، ایک بندہ بھی او دی لاش دے قریب نہیں۔ ظالمہ بدبختہ نے او دے منہ دے اوپر کپڑا بھی نہیں پایا۔ ہائے اللہ، کاش انہاں نو یاد ہوئے، حکمراناں نو یاد ہوئے۔ سونے عمر نے فرمایا سی اللہ مینوں حکمرانی دے دتی ہے، میرا اے فرض بند ہے دریائے فرات دے کنارے تے یا کسے جگہ تے بھی اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا، عمر نو دی پوچھ ہوئے گی، عمر نو دے بارے سوال ہوئے گا۔ کسی نے کہا نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ عمر بڑا ہی سخت دل لے، عمر بڑا ہی سخت دل لے، انہوں خلافت نہ دیتی جائے تے بہتر ہے۔ تے جواب ملیا ابو بکر جدو عمر دے کندیاں تے خلافت دا بو جائے گا، عمر خود دی نرم ہو جائے گا، عمر دے دل اندر خود دی نرمیاں آ جان گیاں۔ ایسیاں نرمیاں آئیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال قائم کی تھی۔ اللہ دی قسم تاریخ اندر نہیں ملتا مدینے دی تاریخ اندر کہ کسی نے جان بوجھ کے کسی دوسرے دا خون بہایا ہوئے، کسی نے جان بوجھ کے کسی دوسرے نو قتل کیتا ہوئے۔ کس ملک اندر رہ رہے ہیں، کس ملک اندر زندگی بسر پہ کرنے ہیں، وہ دے چھوٹے چھوٹے بچے اس پتوں کی دے بزرگ دے چھوٹے بچے کی سوچتے ہوں گے۔ کئی مرتبہ میں ویڈیو ویکھی، اتنا دکھ ہویا کہ انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے، انسان نام دی چیز ہی نہیں رہ گئی۔ یار جدا موبائل چوری ہویا ود تو ود 1.5 لاکھ دا موبائل ہوئے گا، بدبختہ تیرا 1.5 لاکھ دا موبائل قیمتی یا اس بزرگ دی جان قیمتی؟ سونے پیغمبر تے فرماندے نے ایک پاسے ساری کائنات ہوئے، ایک پاسے ساری کائنات دے ہیرے جواہرات ہون، ایک پاسے ساری کائنات دی دولت ہوئے، دوسرے پاسے ایک مسلمان ہوئے۔ مسلمان دی عزت ساری دولت نالوں زیادہ ہے، مسلمان دا عزت وقار ساری دولت نالوں زیادہ ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔
اللہ 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 سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک صحیح بخاری دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع دے موقع تے آئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے اندر مینا دے میدان دے اندر نبی پاک فرماندے نے میرے صحابیو پتہ جے اج کیڑا دن نے صحابہ کہن لگے 10 ذی الحج دا دن نے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابیو پتہ ہے اے کیڑا مہینہ ہے صحابہ کہن لگے ذی الحج دا مہینہ ہے نبی پاک فرمان لگے میرے صحابیو پتہ ہے اے کیڑی بستی دے اندر کھڑے ہو صحابہ کہن لگے جی اللہ دے نبی جی پتہ ہے کیڑی بستی دے اندر اسی کھڑے مکے دے اندر مکہ مکرمہ دے اندر کھڑے تے نبی پاک نے جڑے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے او جلو موڑ دے او باسی او انسان دی عزت عظمت لئی کافی نے ایک مسلمان دی عزت عظمت لئی الفاظ کافی نے امام کائنات فرماندے نے فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَآرَازُكُمْ عَلَيْكُمْ حرام اے میرے صحابہ جویں مکے دے اندر لڑائی حرام ہے جویں ذی الحجہ دے اندر لڑائی حرام ہے جویں 10 ذی الحجہ نو لڑائی حرام ہے انہاں دا ادب احترام لازمی ہے اسی طرح ایک مسلمان دی عزت تے مال تے جان بھی دوسرے تے حرام ہے فَأَعَادَ ہاں میرارن نبی پاک نے نا یہ جملہ کئی مرتبہ دہرایا مکے دی اندر لڑائی تے اکائی جائز نہیں پھر اے حرمت والا مہینہ ذی الحج دا مہینہ جڑا نا حرمت والا مہینہ اے دے اندر تے بالکل حرام ہے نبی پاک نے فرمایا جویں حرمت والے مہینے چ لڑائی حرام ہے جویں 10 محرم نو لڑائی حرام ہے جویں مکے دے اندر کوئی کسی قسم دا فساد تے لڑائی حرام ہے ایویں ایک مسلمان دی عزت مال جان دوسرے مسلمان دے اوپر حرام ہے سانو 2 ٹکیاں دی خاطر مسلمان نو قتل کر دیتا جاتا ہے اور یہ دی وجہ یہ ہے کہ اسی انتقام نہیں لیندے اوپر لیاں سطح تے سپ بیٹھے نے مگر مچھ بیٹھے نے ساڈے تے جڑے قتل کرنے والے نو چند ٹکیاں پیسیاں دی خاطر آزاد کر دیندے نے اور انہاں نو پتہ اسی بے لگام سانو کوئی پکڑن والا نہیں اسی جس طرح مرضی خون بہائیے جس طرح مرضی قتل کریے جس طرح مرضی کسی مسلمان دی جان لئیے کس طرح مرضی کسی مومن نو قتل کریے سی پچھڑ والا ہی کوئی نہیں بے لگام ایک نو قتل کیتا ہوئے قتل دے عوض دے اندر چونک چلٹکایا ہوئے پارلیمنٹ دے سامنے اعلان کیتا ہوئے ایک قاتل ہے انہوں قتل کیتا جائے گا مقتول دے بدلے دے اندر ایک قتل کر دیتا جائے صرف ایک قتل ملک دے اندر امن ہو جائے گا شریعت اور دین اسلام کوئی دہشت گردی دا نام نہیں دین اسلام دے قانون اپنا کے دیکھو خدا دی قسم امن ہو جائے گا چور دا ہاتھ کٹ دے ہو دیکھنا وہ چور کس طرح دوبارہ چوری دی جرات کرتا ہے قاتل دی گردن اڑا دے ہو دیکھ دے ہو دی نسل دے وچوں دوبارہ کون قتل کرتا ہے جدو قاتل نو پتہ میں چند ٹکے دے کے مگر مچھاں دا منہ پر کے چھوڑ جانا ہے ہائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں کسی مسلمان دے قتل دے وچ اشارہ کیتا مدد کیتی یا کوئی انہیں ہتھیار مہیا کیتا اونا برابر دا شریک ہے جنہ قتل کرن والا شریک ہے جنہ قتل کرن والا شریک ہے اللہ اللہ
یہ تو نبی پاک نے ایویں حجۃ الوداع دے خطبے تے چلدیاں چلدیاں میرے نبی پاک نے صحابہ نال بات کی تھی نا، اگلی ایک روایت ذرا سننا تے تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے، تھانوں پتہ چل جائے ایک مسلمان دی عزت کتنی ہے۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حج بیت اللہ دا طواف پہ کردے نے، نبی پاک صحیح مسلم دی غالباً روایت ہے، نبی پاک بیت اللہ دا طواف پہ کردے نے، بیت اللہ دا طواف کردے نے پہ اینج بیت اللہ دے نبی پاک چکر لگا رہے نال صحابہ کرام نے، تے نبی پاک فرمان لگے بیت اللہ تیری بڑی عظمت ہے، تیری بڑی شان ہے، اللہ نے تینوں پاکیزہ بنایا ہے، تو اللہ پاک دا گھر ہے، بیت اللہ تینوں کیا جاندا ہے، پوری دنیا دے وچوں سب تو عظمت والے شہر دے اندر تیرا انتخاب ہویا ہے، اور پوری دنیا دے وچوں سب تو عزت والا گھر ہے تو بیت اللہ۔ لیکن نبی پاک انج بیت اللہ وال مخاطب ہو کے نا نبی پاک فرمان لگے بیت اللہ تیرے نالوں ایک مسلمان دی عزت زیادہ ہے، تیرے نالو ایک مسلمان دی عزت زیادہ ہے، تیرے نالو ایک مسلمان دا وقار زیادہ ہے۔ یار بیت اللہ دی کتنی عزت اور کتنی شان اور کتنا وقار اور کتنی عظمت ہے، اور مسلمان دی بیت اللہ نالو بھی زیادہ عزت نبی پاک نے فرمایا ہے، ایک مسلمان دا شان تے وقار بیت اللہ نالو بھی زیادہ ہے، اللہ 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 بیت اللہ تو بھی زیادہ مسلمان دی عزت ہے۔ لیکن اس مسلمان دی عزت نو سمجھن دی کوشش سانو کرنی ہوئے گی، ایک مسلمان دے وقار نو سمجھن دی سانو کوشش کرنی ہوئے گی۔ مسلمان پہلی تے گل ہے انسان دی عزت کرو، انسان دی عزت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر نو مارن تو منع کیتا ہے، نبی پاک نے یہودی نو مارن تو منع کیتا ہے، عیسائی نو مارن تو منع کیتا ہے۔ اس کافر تے اس یہودی عیسائی نو تسی مار سکدے ہو جڑا تھوڑے نال جنگ وچ پہل کردا ہے، جڑا تھانوں نقصان پہنچان دی کوشش کردا ہے یا تھوڑے نال لڑائی کرن دی کوشش کردا ہے۔ اگر کافر تھانوں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، اگر یہودی تھوڑے نال امن دے نال رہ رہا، کچھ بھی نہیں تانوں کر رہا، عیسائی تھانوں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، مجوسی تھانوں کچھ بھی نہیں کہندا پیا، تے دین اسلام آندا ہے اس انسان دی بھی عزت کرو، اس انسان دی بھی عزت کرو، انہوں میں جیم دا حق ہے، بے شک وہ کافر ہے، بے شک وہ مجوسی ہے، بے شک وہ یہودی ہے، بے شک وہ عیسائی ہے، تے انسان تو بعد اگلا رتبہ مسلمان دا آ جاندا ہے۔ مسلمان مسلمان نبی پاک فرماندے نے من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح مسلمان وہی ہے جدی ہاتھ تے جدی زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ ہے، جدی ہاتھ دے زبان تو دوسرے مسلمان نو کوئی تکلیف کوئی نہیں۔ یار ایک کیڑے نبی پاک دی محبت دے دعوے نے، ایک کیڑے عاشق رسول دے دعوے نے، کوئی ایسی گل بات بھی نہیں، اور جناب اس سری لنکا دے مینجر نو پکڑ کے تے قتل کر دیتا ہے، نال پتہ کی باتاں کر دے نے، نبی پاک دی حدیث پڑھ دے نے من سب نبیان قتل، من سب نبیان قتل۔ او یار کنے تھانوں کہہ چھڑے ہے، وہ کنے تھانوں دس دیتا ہے انج قتل کرن دا، جیڑا کوئی ذمی ہوئے نا، جیڑا کوئی معاہدہ کر کے مسلمانہ دے ملک اندر آیا انہوں قتل نہیں کریدا۔ پھر ایت لمبے دے اندر میں سمجھنا ہے مسلمانوں پتہ نہیں کی بن گیا ہے، کی ہو گیا ہے، نبی پاک دی امت تے ہے نے، او نبی تے رحمت للعالمین، تلمبے دے اندر 60 سال دا ایک بزرگ ذہنی توازن او دا درست نہیں، پورے گاؤں دے لوگ شہادت دیں دے، او دا ذہنی توازن درست نہیں، تے چند عاشق رسول مل کے او دیتے جناب الزام لا دیتا ہے، نے قرآن دی گستاخی کیتی ہے، توہین کیتی ہے، انہوں پکڑ پکڑ کے مار مار کے ماری چھڑ دے نے۔ کنے حق دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا یمن دے علاقے دے اندر ایک جوان قتل ہو گیا، اصیل او دا نام الف صاد یہ لام، پلیکھے نال قتل ہو گیا، جان بوجھ کے نہیں بس دھوکے نہ قتل ہو گیا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمر فاروق نو بڑا غصہ آیا. حضرت عمر نے تاریخی الفاظ بولے، کہنے لگے اگر مینوں پتہ چل جائے نا کہ اے دے قتل دے اندر پورا یمن ملوث ہے، میں پورے یمن دے لوگاں نو اے دے عوض دے اندر قتل کر دیاں گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سماعت فرماؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتراکو، پوری دنیا جمع ہو جائے، زمین آسمان دے تمام انسان اور تمام مخلوقات جمع ہو جان، ایک انسان نو قتل کر دین، ایک انسان نو قتل کر دین، اور پوری انسانیت جمع ہو کے قتل کر دے. اللہ رب العزت اس ایک انسان دے قتل دے بدلے پوری دنیا دے انساناں نو الٹا منہ کر کے جہنم اندر داخل کر دیں گے. ایک انسان دی اتنی قدر ہے. حکمرانوں ہوش دے ناکھن لو، پتوں کی دے اندر 150 200 250 براتیاں نو انہاں نو اپنے حوالات اندر بند کر کے جائزہ لو، اگر نہیں 250 دا 250 قتل کرنا پیندا اڑا دیتی جائے گردن. سونے نبی دا فرمان ہے پوری دنیا ایک انسان نو قتل کر اندر جمع ہو جائے، اللہ نو پرواہ نہیں، پوری دنیا نو اللہ جہنم دا بالن بنا دے اس ایک انسان دی عزت دی خاطر. اسی کی سمجھے انسان بس اینجی ہے، ایدی کوئی اہمیت نہیں. یورپین ممالک کے اندر کتا بھی مر جائے نا گڑی تھلے آ کے، اتنی دیر تک گاڑی والے دی جان بخشی نہیں جتنی دیر تک جرمانہ نہ ادا کر لے. ڈوب کے مر جانا چاہیے اس اسلامی ملک دے حکمرانانوں. اسی اپنے ملک دے اندر ایک انسان دی قدر متعارف نہیں کروا سکے، ایک انسان دی قدر کی ہے اسی متعارف نہیں کروا سکے، سمجھ نہیں سکے. علماء قتل ہو رہے نے، مومنین قتل ہو رہے نے، مسلمان قتل ہو رہے نے، پتہ ہی نہیں چلتا جی قتل کرنے والا کون ہے. ہائے ہائے، قیامت والے دن سب اتھے جمع ہون گے اور قتل کرنے والے جنہیں بھی قاتل ہون گے نا، انہوں نے مقتولہ دیاں گردنہ اپنے ہتھاں چ پکڑیاں ہون گیاں اور انہوں دیاں گردنہ تو خون ٹپک رہا ہوئے گا اور اللہ دی عدالت دے اندر پیش کیتے جان گے اور سوال کرے گا مقتول بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَ. اللہ انہوں سوال کرو قاتل نو منو انہیں قتل کیوں کیتا. رب دی عدالت چ رشوت نہیں چلے گی. رشوت لین والے بھی قیامت والے دن قتل وچ اونے ملوث ہون گے جنہیں کسے قتل چ رشوت لئی ہوئے گی. جنہیں اشارہ کیتا، جنہیں ہتھیار دیتا، جنہیں مدد کیتی، جنہیں خوش ہویا قتل دے، اللہ نبی پاک فرماندے نے سب برابر دے شریک نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من قتل نفسا، جنہیں کسے ایک جان نو قتل کر دیتا، ایک مسلمان دا جڑا قاتل ہے، اللہ رب العزت لم یقبل اللہ لہو صرفا، اللہ رب العزت او دی کوئی نفلی اور کوئی فرضی عبادت قبول نہیں کرتے. جڑا قاتل ہے قاتل ہے، او دی کوئی فرضی کوئی نفلی عبادت اللہ دے ہاں قبول نہیں. محدثین نے اتھو تک ذکر کیتا ہے لم یقبل اللہ توبہ، اللہ اس بدبختی توبہ بھی قبول نہیں کرتے. انسان دی عزت نو عام سمجھتے ہو، معمولی سمجھتے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس حدیث پاک دے راوی نے جامع ترمذی دے اندر حدیث پاک ہے لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ. امام کائنات فرماندے نے اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ ساری دنیا مل کے فنا ہو جائے،
رسوا ہو جائے، ذلیل ہو جائے، غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے، من قتل رجل مسلم، ایک مسلمان دا قتل اید نالو ساری دنیا غرق ہو جائے، او گناہ تھوڑا ہے، ایک مسلمان دا قتل زیادہ گناہ ہے۔ اللہ کہتے رہے مینوں ساری دنیا غرق ہو جائے، فلاں ہو جائے، مینوں دی کوئی پرواہ نہیں، ایک مسلمان دا قتل ہو جائے او دی بڑی اہمیت ہے۔ کی سمجھ لیا انہاں مسلمانوں نے؟ ڈاکواں روکیا نہ کوئی شاید دیتی، فیر مارے، بندہ ماریا، اوکے خائے قیامت والے دن قاتلاں دے ہتھاں چ گردناں ہون گیاں، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جواب دینا ہوئے گا، جنی دیر تک جواب نہیں نہ دے لے گا انی دیر تک اللہ دی عدالت دے وچوں قدم نہیں ہلا سکن گے۔ یاد رکھ لو ایک مسلمان دی عزت بہت زیادہ ہے، ایک مسلمان دی عزت بہت زیادہ ہے، ایک مومن دی عزت بہت زیادہ ہے۔ جنہیں کسی مومن دی عزت نو خراب کیتا، جنہیں کسی مسلمان دی عزت نو خراب کیتا، جنہیں کسی مسلمان دی عزت نو رسوا کیتا، جنہیں کسی مومن دی عزت نو رسوا کیتا، انہیں حقیقت دے اندر بیت اللہ دی گستاخی کیتی ہے۔ نبی پاک نے بیت اللہ تو عظمت دیتی ہے مسلمان اور مومن بندے نو۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ میں ایک روایت پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ پاک دو بندیاں نو کدی بھی معاف نہیں کرن گے، دو بندیاں نو اللہ پاک کدی بھی معاف نہیں کرن گے۔ ایک وہ بندہ جنہیں اللہ دی ذات نال شرک کیتا، دوسرا او جنہیں ناحق کسے مسلمان دا قتل کیتا ہے۔ قتل تے شرک دونوں ایک جیسے گناہ نبی پاک نے قرار دے دیتے۔ قتل جنہیں کیتا انہیں معافی نہیں، بغیر توبہ کیتے مر گیا۔ اگر انہیں نجائز قتل کیتا لم یقبل اللہ توبہ، میں یہ الفاظ پڑھ کے اللہ دی قسم حیران ہونا کہ اللہ اس بس بخت دی توبہ بھی قبول نہیں کرنا، کس پاسے جائے گا وہ قاتل؟ جنہیں ذرا جنی ہیلپ کیتی وہ بھی قاتل قاتل۔ خدا را اس بیان نو اگے تک پہنچاؤ لوگوں دے اندر، تاکہ ساڈے اندر انسانیت جاگ جائے، ساڈے اندر انسان دی قدر جاگ جائے۔ گزشتہ دنوں دے اندر نا میرا کوئی عزیز، دور دا عزیز گجرا والے فوت ہو گیا، میں گیا تعزیت واسطے، جنازے اندر شامل ہوئے، تعزیت واسطے میں گیا، پتہ لگا جی یہ رات جا رہا سی کدھرے، سردی دا موقع سی، رکشہ آیا، رکشے والے نے یہ نال ٹکر کیتی ہے، یہ موٹر سائیکل سے سی گر گیا۔ رکشے والے نے اتنی ہمت اور جرت نہیں کی تھی کہ رکشہ روک کے ادو بیچارے دی خیریت پوچھ لے یا انہوں ٹریٹمنٹ جو بھی ادا الوداعی علاج ہے انہوں کر لے یا ادی کتے اطلاع کر دے، نہیں، 2 گھنٹے کم و بیش اور سردی دے اندر ادی جناب پئی رہی ادا جسم بے ہوشی دی حالت اندر۔ ڈاکٹر دا کہنا سی اگر فی الفور کتے معالج مل جاندہ، کوئی ڈاکٹری کو طبی امداد مل جاندی تے بچن دے چانس سن۔ 2 گھنٹے سردی دی ٹھٹھر دی رات اندر انہیں گزارے، آخر وہ دی ڈیتھ ہو گئی۔ اے انسانیت دا درس ہے۔ نبی پاک نے تے اس طرح دے درست اور اس طرح دے ساتھی تیار نہیں کی تھے جس طرح دا مسلمان بن گیا ہے۔ نبی پاک نے اس طرح کی تعلیم نہیں دیتی، اور نبی پاک کہڑے نے جنگ بدر دے قیدی ہوئے نا، جدوں صحابہ نے نا قیدیاں دیاں، ظاہری بات ہے قیدیاں دیاں باہماں جڑیاں نے نا اور رسیاں کٹ کے بن چڑیاں، تے رات ہوئی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے، کدی بے چینی نال ادھر کدی بے چینی نال ادھر سائڈ بدل دے، نبی پاک نو صبر نہ آیا، چین نہ آیا، اٹھ پے، کہنے لگے میرے صحابہ مینوں لگتا ہے جڑے جنگ بدر تے قیدی نے نا انہاں دیاں رسیاں تساں کٹ کے بنیاں نے تے او طرف دینے پے۔ کون سن؟ نبی پاک تے اوجریاں سٹن والے،
نبی پاک دیاں منن والیاں نو چیر چیر کے ٹوٹے کر دین والے، لیکن نبی پاک نے کہا میرے صحابیو، اے عبداللہ بن عباس جاؤ جا کے اے میرے صحابیو انہاں دیاں رسیاں بیڑیاں ٹھلیاں کر دیو، میں محمد نو صبر نہیں چاہتا۔ کس نبی دی امت ہاں؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بھر لانے والے، غریبوں کا ماوا، یتیموں کا ملجا، غریبوں کا ماوا، وہ دیتا رحم و شفیق کریم نبی۔ اسی اس نبی دی امت ہو کے ایک انسانیت دی قدر ساڑے دلہ چ مک گئی۔ اللہ ملک پاکستان دے اندر ہر بندے دے دل اندر انسان دی قدر پیدا کر دے۔ اللہ پاک منو اور تھانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔